إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، محصلہ سیرت کانفرنس میں شریک ہونے والوں، میں اپنی بعض مجبوریوں پر داخل نہ ہونے کا آپ حضرات سے اعتذار کرتا ہوں، اور حاضر نہ ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے حوالے سے، آپ کی سیرت اور سنت کے حوالے سے ہم اپنے تمام ساتھیوں کو کچھ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اس موقع پر ہم اپنے تمام سیرت کانفرنس محصلہ قائم کرنے والے، جس میں شیخ عبد المعید اور دیگر حضرات ہیں، ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرما لے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے بڑے احسانات میں سے ایک بڑا احسان اور بڑے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ رب العالمین نے آپ تمام حضرات کو اور جتنے ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، عوام و خواص، سب کو الہ العالمین نے اپنے نبی کی سیرت اور سنت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ انسانیت میں انسانوں کی کمی نہیں ہے، لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں ہر قسم کے اچھے برے لوگ موجود ہیں، شرک بدعات میں مبتلا ہیں، حرام کاریوں اور منکرات میں ہر وقت وہ مشغول ہیں، انہی بگڑے ہوئے انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے آپ تمام حضرات کو اپنی نبی کی سنت اور سیرت بیان کرنے، سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر چلنا، یہی وہ نعمت ہے جس کی ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم وہی ہے جن پر چلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے نیک بندوں پر انعام کیا ہے۔ صراط مستقیم
وہ بہترین راستہ ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محترم سامعین، ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا آپ پر کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے کہ آپ کو صراط مستقیم عطا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد اور بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے خطاً نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لمبی لکیر کھینچی، پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس لکیر پر رکھ دیا، وخط خطوطا عن یمینہ وخط خطوطا عن شمالہ، پھر اس لمبے سیدھے خط کے ساتھ لکیر کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں آپ نے اور کھینچ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اسی بیچ والی لکیر جو بالکل سیدھی تھی آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 کی تلاوت کی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک بندوں تک پہنچا دینے والا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی ایک صراط مستقیم کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے دائیں بائیں جو بہت سارے راستے اور لکیریں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کی پیروی نہ کرو ورنہ نقصان ہی ہوگا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دائیں بائیں مڑے تو دائیں بائیں کے راستے جو ہیں وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، چونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دائیں بائیں جتنے راستے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور آدمی کو صراط مستقیم سے اچک لینا چاہتا ہے۔ یہ صراط مستقیم آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے کس کا راستہ؟ یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے۔ گویا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس راستے پر چلا کر کے اور یہ راستہ آپ کو نصیب کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اولیاء کا رفیق اور ساتھی بنا دیا۔ اسی لیے چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، بہت بڑی بشارت سنائی جا رہی ہے ان ہمارے بھائیوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ رب العالمین اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کن پر انعام کیا ہے؟ فرمایا وہ 4 قسمیں کے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اور صراط مستقیم پر یہی لوگ چلنے والے تھے، اور جو بھی ان صراط مستقیم پر چلا اللہ تعالیٰ اس کو انہی 4 قسم کے لوگوں کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 من النبیین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ نمبر 2 والصدیقین، صدیقین ہیں۔ نمبر 3 والشہداء،
شہید ہیں، شہداء ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ والصالحین، اور نمبر 4 وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا صراط مستقیم پر چلنے والے، جو صالحین ہیں، نیک بندے اور اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو جو صراط مستقیم اللہ رب العالمین نے نصیب کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس صراط مستقیم پر چلنے کی بنا پر آپ کو اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں شامل کر دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان کا رفیق اور ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم دو باتیں، چند پیغام جو آپ حضرات کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آخر یہ صراط مستقیم، نبی کی سیرت اپنانا، نبی کے عادات و اطوار پر چلنا اور نبی کی سنت کو اپنا لینا، یہ ایک ایسے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کی سیرت پر بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور نبی کی سیرت کا مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چند باتیں بیان کر دی جائیں اور لوگ سمجھتے ہیں سیرت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، سیرت نبی علیہ السلام کی مکمل 23 سالہ زندگی جو نبوت کی گزری ہے یا اس کے پہلے جو آپ کی زندگی گزری ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے عادات، آپ کے چال چلن، آپ کے تمام لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنا اور آپ کی شریعت کی پابندی کرنا، حقیقت میں یہ سیرت ہے۔ صرف آپ کی پیدائش اور آپ کے غزوات اور آپ کے جنگوں کے حالات، یہ چند باتیں سن لینا اور سیکھ لینا، اس سے سیرت کا حق نہیں ادا ہوتا، بلکہ سیرت یہ ہے، سیرت کہا جاتا ہے وہ راہ اور وہ طریقہ اور وہ باتیں جس پر نبی علیہ السلام چلے تھے، اسی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے سیرت کا مطلب ہوتا ہے نبی کی اتباع، نبی کی پیروی۔ اور اسی لیے آپ حضرات نے سنی ہوگی حدیث کہ جب نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے سوال کیا کہ امی جان آپ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، آپ کی سیرت کے متعلق پوچھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی سیرت میں لوگوں آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو، ہم سے جو نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو، اما تقرؤون القرآن، تم بتاؤ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن تم نے نہیں سیکھا، قرآن تم پڑھتے پڑھاتے نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن نبی قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، ہم آپ سے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان خلقہ القرآن، اگر تم قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہو تو یاد رکھو نبی علیہ السلام کی سیرت یہ کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی قرآن نے جس چیز کا حکم دے دیا آپ نے وہ سب کچھ بجا لایا، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا آپ ان تمام چیزوں سے باز رہے۔ تو گویا مکمل قرآن پر عمل کرنا اور نبی علیہ السلام کی سنت پر سنت اپنانا، کتاب و سنت پر چلنا، اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو حلال کر دیا اس کو اپنایا جائے، اور جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے باز رہا جائے، اس سے دور رہیں، اسی چیز کا نام سیرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات بیان کر دی، کان خلقہ القرآن، پورا قرآن پاک آپ کی سیرت ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اگر عملی طور پر دیکھنا چاہو تو نبی علیہ السلام چلتے پھرتے ایک قرآن تھے، یہ ہے سیرت کا مطلب۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جماعتی احباب، ہم آپ کو آج نبی علیہ السلام کی سیرت یہاں اس سیرت کانفرنس میں ایک بڑی مقدس مجلس میں جو آپ لوگ شامل ہیں، یہاں ہم نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جتنے شرکا
چکا ہے، ہم اپنا یہ پیغام آپ حضرات کو اس سیرت کے جلسے میں پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیغام یہ ہیں، نمبر 1، پہلے تو یہ آپ حضرات سمجھ لیں، آپ حضرات اس چیز کو سمجھ لیں، اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ نبی کی سیرت میں سے اور نبی کے قرآن کی تعلیمات اور نبی علیہ السلام کے اسوہ میں سے ایک بڑا اسوہ، جیسے آپ نے سنا کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک عظیم ترین پہلو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا عظیم ترین پہلو یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو سیرت و سنت یا دوسرے لفظ میں صراط مستقیم کی شکل میں اللہ نے آپ کو جو نصیب فرمایا ہے، جو عطا کیا ہے، آپ اس کو غیروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ لوگ پوری ایک امت ہیں، یعنی آپ لوگ دعوت دینے والے ہیں، کتاب و سنت کو اپنایا ہے، توحید و سنت پر عمل کرتے ہیں، اتباع کتاب و سنت آپ کا شیوا ہے، آپ نبی کے سیرت اور سنت کے علم بردار ہیں۔ آپ کی اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے پوری امت کو نبی علیہ السلام کی یہ سیرت پہنچا دینا۔ ایسا نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، سیرت بیان کر دی گئی، آپ کے حالات، چند حالات زندگی کے چند حالات، ولادت کی، وفات کی اور جنگوں کا تذکرہ ذکر کر دیا گیا، جنگوں کے حالات بیان کر دیے گئے، بس سیرت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، وہ تو سیرت کا ایک پہلو ہے۔ مکمل سیرت یہ ہے کہ جو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا ہے اور جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو غیروں تک پہنچائیں۔ اور یہ بھی آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس پوری دنیا کے اندر یہ کتاب و سنت کو لوگوں تک پہنچانے اور نبی کی سیرت سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اور کتاب و سنت اور آپ کی سیرت کی وضاحت لوگوں کے لیے دنیا والوں کے سامنے کرنے کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، آپ سیرت اور سنت پر عمل کریں اور غیروں کو اس کی دعوت دیں۔ کیوں؟ آج ہم جانتے ہیں دنیا میں جتنی تحریکیں، جتنی تنظیمیں ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہر ایک تنظیم کی، ہر ایک گروہ کی آپ دعوت کا جائزہ لیں۔ کوئی کسی ذات کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی شخصیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے ذاتی نظریات اور افکار کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی بھی ناحیے سے آپ دیکھیں، کوئی کسی خاص گروہ، کسی خاص جماعت کی طرف بلا رہا ہے۔ دنیا میں صرف ایک گروہ آپ کا ہے، اہل حدیث جماعت کا ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ دنیا میں یہی ایک گروہ ہے جو کسی کی ذات کی طرف نہیں کسی لوگوں کو بلاتے، کسی کے نظریات کی طرف نہیں بلاتے، شخصیات اور گروہ کی طرف نہیں بلاتے۔ یہی ایک گروہ ہے دنیا میں جو پوری امت کو کتاب و سنت کی طرف بلاتا ہے۔ یہی ایک گروہ ہے جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، شخصیات کے اور فرقے بندیوں کو ختم کر کے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف بلاتے ہیں۔ جو انبیاء، نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی تمام انبیاء کے سیرت کا اور سنت کا سب سے عظیم ترین پہلو یہ تھا کہ لوگوں کو باپ دادا کے رسم و رواج اور لوگوں کے اور دنیا کے تمام طور طریقوں سے ہٹا کر کے توحید اور رسالت اور کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ یہ سیرت انبیاء کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کام کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک سورۃ آل عمران کی وہ مشہور آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے ہر وقت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تدعون إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے کیا مطلب ہے؟ خیر سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ
کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ خیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو ہمیشہ خیر کی طرف بلائے، برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے۔ تو خیر کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا الی الکتاب والسنہ، یعنی خیر کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی دعوت دے۔ تو میرے بھائیوں ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کے مستحق اگر ہیں اس دنیا کے اندر تو صرف آپ لوگ ہیں، یہ گروہ ہے، چونکہ یہی ایک جماعت ہے جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اور خیر کا مطلب بیان فرمایا یعنی کتاب و سنت کی دعوت دے۔ اس حدیث اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دنیا کے ہر مسلک، ہر گروہ اور ہر فکر و نظر رکھنے والے لوگوں کے بارے میں جائزہ لیا جائے تو صرف ایک ہی گروہ جماعت اہل حدیث کا نظر آتا ہے جو اس کسوٹی پر اترتا ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلانے والا صرف یہی ایک گروہ ہے۔ آیت کا مصداق یہی ایک گروہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی یہ سیرت کانفرنس بھی آپ کی دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ لوگوں کو اکٹھا کیے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ تو یہاں آپ اپنی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری بھی ہے پوری کائنات کے لوگوں کو اس راہ کی طرف بلانا۔ لیکن میرے بھائیوں ہم چند باتیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس مشن میں، ہم اپنے اس دعوت میں، پوری امت کو اس طرف بلانے میں ہم کب کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا چیزیں اپنانا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہم بیان کریں گے کہ ہمیں ان چیزوں کی کیوں ضرورت ہے اور کہاں سے میں نے لیا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی سنت کا ایک پہلو ہے۔ جتنی بھی بات جو بھی پیغام ہم آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ کتاب اللہ، سنت رسول اور آپ کی سیرت ہی کی روشنی میں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو، ہماری تحریک دعوت کتاب و سنت اور اتباع توحید و رسالت عام ہو اور اس کے پھیلانے میں ہمیں کامیابی حاصل ہو، تو اس تحریک کو آگے بڑھانے اور اس دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اپنے اندر ہم اخلاص پیدا کریں۔ جتنا ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا الحمدللہ اتنا ہی ہماری دعوت آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ ہمیں اتنی ہی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ بغیر اخلاص کے کوئی انسان اپنی تحریک، اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملا کرتا۔ تو چونکہ سب کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، نبی کی سیرت اور صورت پر، نبی کی سیرت اور سنت پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو اس پر بلانے کے لیے اخلاص کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے اور دعات اور مبلغین کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اخلاص پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جتنے انبیاء اور جتنے رسول اور جتنے ہمارے محبوب بندے گزرے ہوئے ہیں، جو بھی دعات اور مبلغین گزرے ہوئے ہیں، ہم نے سب کو یہی حکم دیا تھا کہ اپنے عمل میں، اپنی دعوت میں، اپنے گفتار اور کردار میں اخلاص پیدا کرو، ایک ریاکاری نہ ہو، سمعہ نہ ہو، غیروں کو خوش کرنے کا مقصد نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اور اخلاص دل کے ساتھ تم یہ کام کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یہی اصل میں ٹھوس دین ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین قرآن پاک سورۃ الحج کے اندر فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم قربانی کرتے ہو تو تمہارے قربانی کا گوشت، قربانی کا چمڑا، قربانی کا خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا،
اللہ رب العالمین صرف تمہارے دلوں کے تقوی اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، اخلاص وہ عمل ہے کہ اخلاص ہی وہ عمل ہے، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور کمال ہے کہ اخلاص کے بعد ہی ہمارا شمار مومنوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہ ہو تو ہمارا شمار مومنوں میں بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورۃ النساء کی ایک بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 146، اس آیت پر ذرا غور کریں اور بار بار اس کو پڑھا کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ۔ الا الذین تابوا، رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے گناہوں اور برائیوں سے، کفر و شرک سے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی زندگی کو سدھار لیا، اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے روشنی میں ڈھال لیا۔ نمبر 3، وَأَخْلَصُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ اور چوتھی چیز وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھا۔ جب انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، شرک و بدعات سے توبہ کر لینے کے بعد، اپنی اصلاح کر لینے کے بعد اگر آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اخلاص پیدا کرنے کے بعد مومنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کو مومنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شامل کیا جاتا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء، ہمارے خواص اور ہمارے تمام افراد، ہر خاص و عام جو بھی کلمہ گو اہل حدیث اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دی ہے، جنہیں صراط مستقیم نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اخلاص اور للہیت پیدا کر دے۔ دوسرا پیغام یا دوسری چیز جو بطور پیغام کہ ہم آپ حضرات تمام ہمارے بھائی جو اس کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں، محاصرہ سیرت کانفرنس میں جتنے ساتھی ہمارے آئے ہوئے ہیں، ہم دوسرا پیغام ان کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ اخلاص کے بعد اگر ہم اور آپ اپنی تحریک میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی مشن دعوت و تبلیغ اور اتباع سنت، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر، ہمارا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں کتاب و سنت عام ہو جائے، اتباع شرک مٹ جائے، بدعات کا خاتمہ ہو جائے اور خالص کتاب و سنت پر مسلمان قائم ہو جائیں۔ اگر آپ اپنی اس دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو دوسری چیز آپ کے اندر ہمارے اندر تقوی اللہ کا پیدا ہونا ہے۔ یہ دوسرا پیغام ہے اخلاص کے بعد تقوی اللہ، کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی اللہ بڑی عظیم ترین چیز ہے، یہی شرط اول ہے کامیابی کے لیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی اللہ نہیں ہے تو ہم اپنی دعوت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر کامیابی، ہر عمل کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے تقوی پر موقوف رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اپنے اندر تم تقوی پیدا کرو، چونکہ تمام معاملات اور تمام چیزوں کا اور تمام عملوں اور کاموں کا سر تقوی ہے۔ علیک بتقوی اللہ، تم اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرو، تمام چیزوں کا سر اور تمام چیزوں کا سر تقوی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عظیم ترین چیز بیان کر دی ہے، آپ نے فرمایا ہر عمل کا دار و مدار تقوی پر ہے،
بلکہ آپ نے راس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ راس عربی زبان میں سر کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح سے کوئی جاندار، کوئی حیوان، کوئی انسان، کوئی متنفس مخلوق اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کا سر موجود نہ ہو۔ سر الگ کر دینے کے بعد، سر کو جدا کر دینے کے بعد کوئی جاندار مخلوق زندہ نہیں رہتی، کوئی چرند پرند، کوئی انسان گردن کاٹ سر جدا کر دینے کے بعد زندہ نہیں رہتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا کوئی عمل اور دنیا کا کوئی مشن اور دنیا کا کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنی دعوت میں، اپنے فکر میں اس وقت تک اپنے عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تقوی نہ پیدا ہو جائے۔ ناظرین میرے بھائیو، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی مخلوق، کوئی جاندار بغیر سر کے نہیں زندہ رہ سکتا، ایسے ہی بغیر تقوی کے کتاب و سنت کی تحریک قائم نہیں ہو سکتی، اور ہم دعوت تک کتاب و سنت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ اور ایک چیز اور واضح کر دیں، اگر یہ کتاب و سنت کی دعوت دینا، توحید رسالت کی طرف بلانا یہ اس زمانے میں کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے۔ اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں چاروں جانب سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں مل کر کے اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تقوی اللہ کو میں نے اس لیے آپ حضرات کو تقوی پیدا کرنے کی اس لیے میں نے آپ لوگوں کو نصیحت کی ہے اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ کتاب و سنت کی دعوت میں طرح طرح کی رکاوٹیں اور دقتیں پیش آتی رہتی ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھانا آج کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ساری مشکلات اور دقتیں آتی ہیں۔ لیکن تقوی اللہ کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ کتاب و سنت کی دعوت دینے کے وقت اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے تو جتنی بھی رکاوٹیں، جتنی بھی دقتیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ سب کو دور کرتا رہے گا، اور آپ کے لیے دعوت و تبلیغ کی ساری راہیں اللہ رب العالمین آسان کر دیں گے۔ اسی لیے رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو لوگ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مشکلات سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ کے پاس پہنچا تو نبی علیہ السلام سورۃ الطلاق کی یہی آیت تلاوت کرنا شروع کر دیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ نبی علیہ السلام اس آیت کی تلاوت شروع کر دیے، فَجَعَلَ يَقْرَؤُهَا وَيُرَدِّدُهَا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا سن رہا تھا اور نبی علیہ السلام بار بار اس آیت کو پڑھ رہے تھے، بار بار اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، کئی بار آپ تلاوت کیے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ رسول نے فرمایا یا ابا ذر لو اخذ الناس بہذہ، اگر لوگ اسی ایک آیت پر عمل کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقوی اللہ کا حکم دیا ہے، اگر لوگ تقوی اللہ اپنے اندر پیدا کر لے تو لکفتہم، ان کی دنیا کی تمام مشکلات حل ہونے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کر لیں گے تو ساری رکاوٹیں ہماری دور ہوتی جائیں گی۔ اور سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید واضح کر دیا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو لوگ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتے ہیں تو ان کے کام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسان بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری یہ اہل حدیث جماعت جو ہے، یہ دعوتی جماعت
جماعت ہے، لوگوں کو دعوت دینے والی ہے، ہمارے یہ سارے نوجوان، ہمارے یہ سارے علماء اور لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے، 24 گھنٹے ان کا یہ مشن ہے، جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی ساری رکاوٹیں آسان ختم ہو جائیں اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے دعوت کا راستہ آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ تقوی اللہ پیدا ہوگا تو ہم اس کے لیے سارے راستے آسان کر دیں گے۔ ایک چیز اور بتا دیں میرے بھائیوں، یہ دعوتوں کی کتاب و سنت کی دعوت میں نبی کی سیرت اور سنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے دشمنان جو ہوتے ہیں، آدھا کتاب و سنت کے جو مخالفین ہوتے ہیں، اس دعوت و اس تحریک کے جو معاندین ہوتے ہیں، مخالفین کتاب و سنت جو ہیں، توحید رسالت سے کے مخالف لوگ جو ہیں، اس تحریک کو کچل دینا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں اور کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں پر طرح طرح کے الزام اور طرح طرح سے بہتان تراشی کر کے اسے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کے خلاف مخالفین کتنی بھی خطرناک تدبیریں اور کتنی بھی خطرناک سازشیں تیار کر لیں اور کتنا بھی وہ مکر و فریب اور چال ہمارے خلاف چلنا شروع کر دے، لیکن اتنا یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر لوگ اپنے اندر تقوی و صبر پیدا کر لیں تو ہمارے خلاف جتنی بھی سازشیں دشمنان کریں گے، ہمارے خلاف جتنی بھی تدبیریں اور مکر و فریب کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام سازشوں کو، ان کی ساری کوششوں کو، ان کے سارے مکر و فریب کو جو کتاب و سنت کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تیار کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اسی لیے رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ وَإِن تَصْبِرُوا سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا ہے، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا، فرمایا اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تم نے تقوی اختیار کیا، صبر اور تقوی اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمن اور تمہارے مخالفین کی کوئی تدبیر، کوئی کوشش، کوئی سازش ہم تمہارے حق میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی مکر و فریب اور کوئی کوشش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، ان کے تمام مکر و فریب اور تمام سازشوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی کا پیدا کریں تاکہ ہماری یہ تحریک دعوت کتاب و سنت کامیاب ہو۔ تیسرا پیغام جو ہم اپنے تمام حاضرین کو اور اس کانفرنس میں حاضر ہونے والوں کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعوت کی راہ میں میرے بھائیوں استقامت اور مداومت ہونی چاہیے۔ یہ دعوت کا کام ایک دو دن میں حل ہونے والا نہیں ہے، سال 6 مہینے میں توحید و سنت عام نہیں ہوگی، 2-4 مہینوں میں کتاب کفر و شرک نہیں مٹے گا۔ یہ اس کے لیے برابر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور مسلسل آپ کو اپنی جد و جہد جاری کرنی پڑے گی۔ اس ایک سیرت کانفرنس کرا دینے سے مکمل اصلاح نہیں ہو سکے گی، بلکہ آپ کو مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی اور برابر اس کام کے لیے سعی اور کوشش کرنا پڑے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، سورہ مومنون کی آیت، ہم نے رسولوں کو مسلسل بھیجنا شروع کر دیا۔ قوم کی اصلاح 1-2 دن میں نہیں ہوتی، 1-2 جلسے سے نہیں ہوتی، 1-2 درس نہیں ہوتی، اس کے لیے مسلسل کوشش کی اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ہم نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ایک رسول نہیں بلکہ مسلسل لگاتار متواتر ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ اور سورۃ القصص کے اندر اللہ
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم برابر ان کے لیے مسلسل ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو بھیجتے رہے، یعنی مسلسل رسالت رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ کبھی تو یہ سدھر جائیں، عبرت و نصیحت حاصل کر لیں۔ اسی لیے ہم اپنے تمام ذمہ داروں سے اور تمام آنے والے مختلف علاقے سے نوجوانوں سے اور حاضرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ دعوت کتاب و سنت میں مسلسل جد و جہد جاری رکھیں۔ اب یہ کبھی اس سے تھوڑی سے کوشش کر کے رک جانا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ برابر یقین کے ساتھ مسلسل جد و جہد جاری رکھنی پڑے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ نہ میرے بھائیوں، اسی لیے ایک چیز اور یاد رکھیں، اس طرح یہ مسلسل آپ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ممکن ہے اس میں کتاب و سنت کی دعوت اور نشر اشاعت اور نبی کی سیرت اور سنت کے عام کرنے میں بہت ممکن ہے کہ طرح طرح کی آپ کو دشواریاں، طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں دی جائیں، ایذا دی جائیں، آپ پر مصیبتیں ڈھا دی جائیں۔ تو ایسے موقع پر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے جو تیرا صراط مستقیم آپ کو عطا کیا ہے، اس کی طرف دعوت دینے میں اور اس کی طرف بلانے میں کتنی بھی مصیبتیں، مشقتیں اور کتنی بھی آپ کو پریشانیاں لاحق ہوں اور کتنا بھی آپ کو ایذا دیا جائے، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ مسلسل آپ لگے رہیں۔ دو چیزیں اپنے سامنے رکھیں، جہاں بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں، جہاں بھی آپ کو ایذا دی جائے، جہاں بھی آپ کو پریشان کیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، یہ دو چیزیں آپ لوگ اپنے ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ نمبر ایک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اگر تکلیف دعوت و کتاب و سنت میں اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں، لوگوں کی اصلاح میں اگر اہل باطل آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کو ایذا دے رہے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ پر کو زد و کوب کرتے ہیں، تو آپ دو چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اس راہ میں کچھ بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہمیں ضرور ملنے والا ہے۔ اسی لیے جنگ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ التوبہ کی 100 آیت نمبر 121 کو نازل کیا، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ۔ پوری آیت آپ پڑھ ڈالیں جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اگر اس میں تمہیں کانٹا چبھا ہے یا پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے، اگر تمہیں کہیں پیروں میں ٹھوکر بھی لگ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ دین کی راہ میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دے رہا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر و ثواب تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر دعوتی کتاب و سنت میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، جد و جہد جاری رکھیں، ہمیں اس میں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کو حق کی راہ میں کتاب و سنت کی دعوت میں ایذا پہنچ رہی ہے، اہل باطل کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں دین کی راہ میں تکلیف پہنچ رہی ہے تو اہل باطل کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اہل باطل جتنی محنت کریں جو تکلیف پہنچا رہے ان کو پہنچ رہی ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ہے۔ دوسری چیز، جو بھی دین کی راہ میں آپ پر تکلیفیں آئیں، کتاب و سنت کی دعوت میں کوئی بھی آپ کو پریشانیاں لاحق ہوں، اس موقع پر آپ صرف دوسری چیز یہ ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جتنی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس بدعات کفر و شرک کے دور میں، فتنے کے دور میں، آپ کو کتاب و سنت کی دعوت دینے میں جتنی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، جتنا زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا اجر و ثواب بھی بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ
مسند احمد بن حنبل کی روایت اب جس میں اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی بشارت سنائی ہے جو دعوت کی راہ میں، دین کی راہ میں جن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ان من امتی قوما یؤتون مثل اجور اولہم، میرے امت میں ایسے لوگ بھی آخری زمانے میں پیدا ہوں گے جن کو اللہ تعالی ہمارے صحابہ کے اولین جو صحابہ ہیں ان کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ینکرون المنکر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعت کو بدعت کہیں گے اور شرک کو شرک کہیں گے، حرام کو حرام کہیں گے، لوگوں کو ان تمام چیزوں اور برائیوں سے روکیں گے۔ پھر انہیں برا بھلا تو کہاں جائے گا، تکلیفیں پہنچے گی، لیکن ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ صحابہ میں بھی اولین جو صحابہ سابقون الاولون ہیں ان کے مقام مرتبے میں رکھا، اتنا بڑا اجر و ثواب دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بھائیوں، چوتھا پیغام اور کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنے مشن میں، آپ کا مشن نہیں بلکہ ہم سب کا یہ مشن ہے دعوت و تبلیغ کا، کتاب و سنت کے نشر و اشاعت کا، اس میں کامیابی کے لیے ایک چوتھی بڑی اہم چیز ہے، وہ صبر کرنا ہے۔ بغیر صبر کے یہ کام نہیں بنتا۔ صبر کو رکن یقین ایک بہت بڑا رکن قرار دیا جاتا ہے کامیابی کا، خاص طور سے دینی کامیابی، دعوت و تبلیغ میں کامیابی، ایمان صبر شرط ہے۔ اسی لیے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں اے لوگو خیر عیشنا الصبر، ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ کامیابی حاصل کرنے کا جو ہے وہ صبر ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور صبر ہی دعوت و تبلیغ کی راہ میں ہر قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے اور بغیر صبر کے اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو تم نماز پڑھ کی پابندی کر کے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ تو مختلف علاقے سے آنے والے ہمارے بھائیوں، یہ میرا پیغام یاد رکھو کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر فرد کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کریں گے تبھی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، آنے والے ساتھیوں، یہ چوتھا پیغام اور بڑا اہم ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ہمیں اپنی دعوت تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانے اور ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے جس میں ہمارے اندر قوت و طاقت پیدا ہو، میرے بھائیو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم متفق نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک نہیں بنیں گے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر اجتماعیت اور الفت و محبت کے ساتھ ہم ایک نہیں رہیں گے، تب تک ہم کبھی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے رب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الجماعت رحمہ، اے لوگوں جماعت مل کر کے رہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور آپس میں اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں مل کے رہنا چاہیے، اور یہی ہم جب تک مل کے رہیں گے اس وقت تک ہماری قوت اور طاقت رہے گی، اور جہاں ہم آپس میں لڑ پڑیں گے، اختلاف کریں گے، ہماری ساری قوت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے رب العالمین نے سورۃ الانفال کے اندر ہمیں مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے مومنو تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، وَلَا تَنَازَعُوا، خبردار تم آپس میں اختلاف نہیں کرنا، آپس میں لڑنا نہیں۔ اگر تم آپس میں لڑو گے تو فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی، تم بزدل ہو جائے گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس لیے تمہارا سارا کام رک جائے گا، تمہاری ساری قوت اور طاقت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ تم آپس میں لڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں اختلاف اور اتحاد سے بچنا ہے تو وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک چیز اور، چھٹی اور آخری چیز جو بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم
آپس میں عفو درگزر سے کام لیں. اگر ہم عفو درگزر سے کام نہیں لیں گے تو کبھی ہماری دعوت آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمیں اپنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے معاملات اگر کچھ بگڑے ہوئے ہیں، آپس میں کچھ کشیدگی ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے. ہمیں آپس میں اختلاف ہیں تو آپسی اختلاف کو ختم کر کے ایک ہو جانا چاہیے. عفو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے معاملے میں صبر کریں. اگر آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، جس کو قرآن اصلاح ذات البین کہا ہے، اگر اپنی مصالحت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے گا. اسی لیے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اے مسلمانوں مومنوں، تم آپس میں مصالحت کر لو، اپنے معاملے کی اصلاح کر لو، عفو درگزر کر لو اور باہمی معاملات اپنے سدھار لو، سارے اختلافات کو دور کر لو. اللہ اس کے رسول فاتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنی اصلاح کر لو، مصالحت کر لو، سارے جھگڑے اختلافات ختم کر دو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی صدقات، نفلی حج عمرے، سب سے بڑی ان کے مقابلے میں آپس کی مصالحت کر لینے کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اصلاح ذات البین کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اگر ہمارے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کا آپس میں چاہے اسٹیج والے ہوں، خواص ہوں یا عوام ہوں، اللہ کے واسطے اگر اپنی ذمہ داری کو مکمل ادا کرنا چاہتے ہیں اور کتاب سنت کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو قربان کرتے ہوئے آپس میں مصالحت کرنی پڑے گی. اور یہی ایمان کی شرط ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم آپس میں مصالحت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا. ایک آخری چیز اور بتا دیتے ہیں. آخری چیز، اگر آپ اپنی تنظیم کو، اپنے نظام کو، اپنی تحریک کو، اپنی دعوت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں خیر خواہی، ہر خیر نصح پیدا کرنا پڑے گا. نصح کہتے ہیں ہم تمام مسلمان آپس میں خیر خواہ بن جائیں، ہر ایک کی بھلائی چاہیں، کسی کی برائی نہ چاہیں. اللہ کے خیر خواہ بنے، رسول کے خیر خواہ بنے، کتاب اللہ کے خیر خواہ بنے، اپنے مسلمان قوم کے خیر خواہ بنے، اپنے علماء کے خیر خواہ بنے، اور پھر اپنے امیر کے، اپنی سیکریٹری کے، اپنے ذمہ داروں کے، اپنے بڑوں کے خیر خواہ بنے، اور ہم اپنے عوام کے خیر خواہ بنے. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں گے، ہمیشہ دوسرے کی بھلائی چاہیں گے، تب کہیں ہم پکے مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ تقریباً 7 چیزیں میں نے آپ حضرات کو پہنچائی ہیں. یہ میرا پیغام ہے. سیرت کانفرنس میں نے مناسب سمجھ کر کے تقریباً 7 پیغامات اور 7 ہدایتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں ان 7 باتوں کو غیروں تک پہنچانے اور ان کو اپنا لاہ عمل قرار دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.